آتے آتے آ ہی گیا رمضان، ہر گھر کے قریب کے کونے پہ کھڑا ہے۔ جو ہنس کے اس کا خیر مقدم کرے گا اس کے گھر بھی آئے گا، جو ڈر ڈر کے اس کو فاقہ میں ترجمہ کر کر کے ڈرے گا اور روزہ نہیں رکھنے کا ارادہ کیے بیٹھا ہے اس کے گھر بھی آئے گا۔ ہم ڈر کے روزہ نہ رکھنے کو تو تیار ہوتے ہیں کہ کون رکھے، کون گرمی بھگتے۔ میں بھوکا پیاسا نہیں رہ سکتا، گرمی بہت ہے۔ ٹھیک ہے بھی، کون کہہ رہا ہے کہ نہیں ہے؟ گرمی سردی کا آپ کو معلوم ہے اور احساس بھی ہے کہ آپ کو سب موسم نصیب ہے۔ جہاں روزے فرض ہو رہے تھے وہاں تو گرمی ہی تھی، اور ٹھنڈ اور اچھے موسم کی نوید کہیں سے آنی ہی نہیں تھی۔ پھر بھی اللہ والوں نے کہا لبیک۔ روزگار بھی کم تھی، وسائل بھی، خوف کی فضا بھی زیادہ تھی، مگر کہ توکل وافر۔ کوئی مہینہ پیچھے سے رمضان کا ذکر ہے، وہی پرانا ذکر۔ بہت بھوک لگتی ہے، پیاس تو لگے گی، گرمی جو ہے، دن لمبے ہو جائیں گے اور نہ ہی کاٹے جائیں گے، راتیں چھوٹی ہو جائیں گی تو نیند نہ پوری ہوگی، تو کوئی کیسے روزہ رکھے؟ اچھے سوالات ہیں، خود سے اور دوستوں سے، گھر والوں سے بھی۔ اللہ سونے کے حکم سے کافی کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں، اور ان کو بھی پٹانے میں جو روزہ رکھنے کی نیت کر کے بیٹھے ہیں اب لہروں میں پسی کشتی کی طرح ڈول رہے ہیں، ان کا کریڈٹ بھی آپ کو ہی جاتا ہے الحمدللہ۔ چلیں، اگر ہم خود سے کرنے کے سوالوں کا یہ رخ کر لیں تو دیکھیں کیسا حوصلہ آتا ہے اور کیسے اچھے سے رمضان کی تیاری ہو جاتی ہے اور ہو جانی ہے۔ رمضان آ رہا ہے اور آتا ہی جا رہا ہے، کیوں نہ تھوڑی مشق شروع کر دیں؟ جیسا کہ نماز برابر 5 وقت، اول وقت تھوڑا سا کھانے پینے میں حوصلہ کر لیں کہ اگر آپ کی خوراک زیادہ ہے ذرا روک کے کھائیں، مگر ٹھیک کھائیں، ڈائٹنگ چھوڑیں تاکہ صحت اور حوصلہ بنا رہے۔ سب سے ضروری بات، ویسے تو یہ طریقہ کار ہونا چاہیے کہ ہر وقت ہر بات، ملاقات اور واقعات میں مثبت پہلو پر نظر اور بات ہو اور بحث ہو، خصوصاً رمضان کے حوالے سے سارا سال ہی مثبت بات کرنی چاہیے، مگر روزے فرض ہیں اور رمضان کے قریب تو بات اور بحث مثبت ہی کریں، اس کے آنے اور رہنے کے مثبت پہلو ہائے ہائے نہ کریں۔ اور گرمی تو آنی ہی ہے، گرمی کوئی بغیر اطلاع کے تو تھوڑا ہی نہ آ رہی ہے، اور کیا آپ کی اس فانی زندگی میں پہلی مرتبہ آ رہی ہے جو اتنا واویلا؟ مثبت بات، مثبت ماحول، مثبت سوچ، جذبات ہوں تو خیال بنا ہی رہے گا۔ خود کے اندر یہ جذبات ہوں گے تو ہم ایسے ہی پھیلائیں گے انشاءاللہ۔ یہ کوئی منفی واقعہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی درگھٹنا ہے خوفناک۔ عموماً ہم رمضان کا ذکر خیر ایسے ہی کرتے ہیں جیسے کوئی سانسوں پہ کرفیو کا اطلاق ہونے والا ہے، بچنے کی کوئی راہ نظر نہیں آ رہی۔ آپ نافرمانی کے مقام پہ کھڑے ہو کر روزے نہ رکھیں، مایوسی اور خوف کی فضا دوسروں کے لیے نہ پیدا کریں۔ اگر اللہ سونے نے آپ کو وقت دیا تو آپ کئی سال گرمی کے روزے آنے ہیں، اور گرمی بھی آپ کے لیے لکھی بھی تو آپ کی زندگی میں موسم بدلیں گے۔ گرمی آئے گی، آ کے جائے گی تو دوسرا موسم بھیجے گی نا۔ گرمی زندگی کا حصہ ہے، ایسے ہی ہے جیسے کہ آتی جاتی سانس، اور رمضان کو تو اپنانے کا حکم ہے نا۔ حکم نہ کہیں فرض کہہ لیں، فرض نہ کہیں حکم کہہ لیں، بات اور مطلب ایک ہی ہے۔ فرض کہیں گے تو شاید زیادہ دیندار لگیں گے، حکم کہیں گے تو لگتا ہے اللہ کو شاید بھڑکتے صورت اور جاتی بجلی کا معلوم نہیں تھا۔ اللہ جابر لگتا ہے۔ صبر اور جبر بھی زندگی کا ہی حصہ ہے اگر کہ دیکھا جائے تو۔ بہت کچھ ہم جانتے ہوئے صبر بھی کرتے ہیں، جبر بھی قبول کرتے ہیں اور حوصلہ بھی دکھاتے ہیں، مگر کہ خود کی مرضی ہوتی ہے تو کسی بھی واقعے کو سنبھالنے کی، نبھانے کے لیے۔ رمضان لگتا ہے اچانک ہی کہیں سے اور کہیں سے اور آ گیا ہے اور مسلط کر دیا گیا ہے ہم پہ، اور سب سے بہترین طریقہ نبھانے کا ہے کہ روزے رکھے ہی نہ جائیں، اور جو رکھنے کا ارادہ کرتے ہیں ان کو بھی دوسری طرف دھکیلیں کہ چھوڑو، آفس، اسکول، کالج جو بھی ہیں جلدی بند ہو جائیں گے، مل کے مزہ کریں گے، گپیں، فلمیں، کھانا پینا کریں گے، اور فاقہ کیوں؟ اللہ رب العالمین اتنا بڑا اور طاقتور ہے، خیال کرتا ہے، پالتا ہے۔ کہیں اگر جبر بھی لگتا ہے تو خیر ہے، جبر نہ کہیں، آزمائش کہیں، وہ تو اس نے خود کہا ہے نا، دنیا آزمائش گاہ ہے اور زندگی آزمائش۔ ویسے جاتے جاتے یہ کہہ جاؤں، اس مہینے میں جو وہ شیطان کو زنجیروں میں جکڑ کے قید کر لیتا ہے، اس سے تو سب خوب مستفید ہونا چاہتے ہیں، پھر وہ کیوں نہیں کرنا چاہتے جو آسانی دینے والا چاہ رہا ہے؟ اس لیے کہ مستفید ہونا آسان ہے اور حکم ماننا مشکل۔